بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے، یہاں خوشحالی ہو اور یہ وطن ترقی کرے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی ناظرین اور مظہر برلاس صاحب، حکومت بلوچستان نے اپنے صوبے کے 17 ارکان کے خلاف مقدمہ درج کرا لیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے حوالے سے اپوزیشن کی درخواستوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ بلوچستان کے اپوزیشن ارکان نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے مین گیٹ توڑنے کی کوشش کی، شیشے توڑے، گملے مارے اور تشدد کے واقعات کیے اور تالے لگا دیے گیٹ کو۔ ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن اراکین جو ہیں وہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ بختر بند گاڑی کے ذریعے ان پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور عبدالواحد صدیقی، شکیلہ نوید اور بابور رحیم مینگل جو زخمی ہو گئے۔ یہ الزام لگایا قائد حزب اختلاف بلوچستان اسمبلی ملک سکندر نے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے کہ اس پہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے 4 جولائی کو سوات میں اور 20 کو کراچی میں جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کریں گے تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کسی کے جانے کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور شہباز شریف نے بھی APC کی تجویز دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر بچوں سے ساتھ بد اخلاقی اور بے حرمتی کے واقعات رپورٹ ہونے کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے ایک مولانا صاحب کا ذکر بھی آیا، وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ لیکن اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا اور مبینہ طور پر ان کے کلپریٹس جو ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی، بلکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ مجرموں کو بچانے کے لیے مبینہ طور پر فعال ہو گئی اور اپنے سر تھڑ کی بازی لگانی شروع کر دی۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر 20 جون پناہ گزینوں کا عالمی دن ہوتا ہے، مہاجرین کا عالمی دن ہوتا ہے، پاکستان کی اس حوالے سے کیا خدمات ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور مودی نے جو 24 جون کو ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں بلوچستان سے، اور کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ یرغمال ہی بنا لیا نا، تالے لگا دیے، یہ بڑا کمال کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی خط لکھ دیا اسپیکر صاحب کو کہ جناب ہمارا بھی مقدمہ درج کروایا جائے اور ہمارا ایکشن لیا جائے اور ہمارے جو واقعات ہیں ان پر گڑبڑ، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اچھا، پچھلے کچھ عرصے سے جب بھی سیاسی نظام میں کوئی زلزلہ آنا ہوتا ہے، کوئی ہلچل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے یا حکومتیں گرانے کے عمل کو تقویت پہنچانا ہوتی ہے، تو اس کا آغاز بلوچستان سے کیا جاتا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، اور پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت گرائی، ان کا ایک ممبر بھی نہیں تھا، ایسے ہی ہے، لیکن حکومت گرا دی گئی۔ اس مرتبہ بھی دیکھیے، یہ دونوں کے درمیان ایک ٹائی پڑی تھی شروع میں، یہ جام صاحب کے درمیان اور قدوس بزنجو کے درمیان۔ قدوس بزنجو پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ یہ ایسی ٹائی تھی کہ آدھی مدت آپ کر لیں، آدھی مدت آپ کر لیں۔ جیسا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا میں ایک ٹائی پڑی تھی پرویز خٹک اور عاطف خان کے درمیان، تو اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا تھا کہ بھئی آدھی مدت خٹک صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے اور آدھی مدت عاطف خان رہیں گے۔ لیکن خٹک صاحب چونکہ جہاں دیدہ آدمی ہیں، تجربہ کار ہیں، صحیح، انہوں نے کام یہ دکھایا، خٹک صاحب نے، کہ جناب والا بلدیاتی الیکشن کروا دیے، اور بلدیاتی الیکشن میں مردان سے جو عاطف خان کا گروپ تھا اس کو ہروا دیا۔ صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ پہنچ گئی چیئرمین کے پاس۔ صحیح، انہوں نے کہا دیکھو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے جو کہا کہ آدھی مدت میں وزیر اعلیٰ رہوں، آدھی عاطف خان رہے، لیکن یہ بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ آپ دیکھ لیں۔ صحیح،
تو ایک ضلع نہیں جس سے سنبھالا جا رہا ہے، آپ صوبہ دینا چاہتے ہیں، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بڑے طریقے سے انہوں نے یہ کام دکھایا، صحیح، تو یوں آطف خان وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ اب بلوچستان میں بھی اسی طرح ہوا صحیح، کہ جی جام کو کہا گیا کہ آدھی مدت آپ کر لیں، آدھی قدوس صاحب کر لیں گے۔ کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے عبدالقدوس بزنجو کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، صحیح، اور پھر ان ملاقاتوں میں یہ کہا گیا کہ تھوڑا سا عرصہ آپ اور انتظار کر لیں۔ اس دوران وزیر اعظم صاحب کہیں گئے تھے کوئٹہ، وہاں گورنر سے بھی استعفیٰ مانگا گیا، تو اس میں اپوزیشن کے ممبران جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں، جو آپ نے فرمایا نا کہ 17 ممبران کے خلاف پرچہ درج ہو گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں حکومتی ٹیم کے شرارے ضرور موجود ہیں۔ نہیں، رد عمل بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں، ہم اپنے پروگراموں میں بارہا بتاتے رہے ہیں، توجہ دلاتے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی بالکل توجہ نہیں ہے اپوزیشن کے لیے، اور وہ ایک عجیب سے ایک کیفیت میں مبتلا ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جو اندر لاوا پکتا رہا وہ آخر ٹوٹ پڑا۔ ان کی جو انہوں نے کارروائی کی وہ بالکل قابل تعریف نہیں ہے، یہ تشدد کے واقعات بالکل قابل تعریف نہیں ہیں، لیکن جب ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے، پرورش برسوں والی بات ہے۔ بس ہمارے ہاں جی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو حزب مخالف کے اراکین کو نکیل ڈالنے پر تلے رہتے ہیں، ایسے حالانکہ ان کے لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ بلدیاتی فنڈز ملیں، ترقیاتی فنڈز ملیں، تعمیرات ہوں، ان کی بات بھی مانی جائے۔ میں اس حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو داد دوں گا صحیح کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپوزیشن کے ممبر کو پہلے فنڈز دیے ترقیاتی اور حکومتی کو بعد میں دیے۔ ہاں، اور یہاں عبدالقدوس کہہ رہا ہے کہ ان کی اپنی مرضی ہے، فنڈز دیں یا نہ دیں، احتجاج اپوزیشن کا کہ اور فنڈ دینا نہ دینا حکومت کا ثوابدید ہے۔ حالانکہ اب تک تو ایسی روایات رہی ہیں کہ فنڈز جو ہے بلا تخصیص سب کو دیے جاتے تھے، لیکن یہ مار کٹائی کا جو کہ ماحول پیدا ہو گیا، وفاق میں بھی ہوا، باقی تینوں اسمبلیوں میں بھی ہے، ایک اسمبلی ایسی بھی رہی یو کے پی کے کی آپ نے بات کی جو پہلے کچھ کر رہے تھے، وہاں بڑے پرامن انداز میں، بڑے پرسکون کے ساتھ وہاں ایک بجٹ پیش کیا گیا، سکون سے لوگوں نے سنا، اپنے اپنے حصے کی گفتگو جو ہے وہ تقریر بھی سنی گئی، اسپیکر مشتاق غنی نے کو بڑے اچھے انداز سے مینج کیا۔ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بعض دفعہ دیکھیے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو آخری سوال آپ نے کیا ہے نا، بعض دفعہ اسپیکر بیچارہ کوشش کے باوجود بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے، جیسے ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ اچھا، وہ بے بسی کی تصویر بنے آپ کے خیال میں؟ بے بسی کی تصویر بنے نا، ان کے سامنے تماشا ہو رہا ہے اور وہ اس کو مینج نہیں کر سکے۔ آپ کا نقطہ نظر ہے، بلوچستان کا لیکن پہلے جو اپوزیشن بات والے ہے، تو کہتے ہیں، چلیں اس پہ نقطہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہو گئے، جو دوسروں کے مائک بند کروا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے ان کی سختی ہوتی ہے، لیکن جب حکومتی لوگ نعرے لگا رہے تھے، اور یہ پہلا بجٹ ہے دنیا کا کوئی، پاکستان کا خاص طور پہ، جس میں حکومت والے بھی جو ہے نعرے لگا رہے تھے۔ دیکھیے اس سے میں چاہتا تھا بلوچستان کی بات سمیٹ لوں، اس پہ آتا ہوں ایک منٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں دیکھیے اپوزیشن ہی تنگ نہیں ہے، بلوچستان کے 3-4 وزراء نے استعفے کیوں دیے تھے؟ اس کا مطلب ہے وزراء بھی تنگ ہے۔ تو بلوچستان حکومت جو ہے اس کی کابینہ میں گروپنگ ہے بنیادی طور پر۔ صحیح ہے۔ وہ جو جام کے گروپ کے ہیں، جام انہیں تو اب ترقیاتی فنڈز دے دیتے ہیں، لیکن جو جام کمال کے گروپ کے نہیں ہیں ان وزراء کے کام بھی نہیں ہو رہے، ان کے ترقیاتی کام بھی نہیں ہوتے، دوسرے کام بھی نہیں ہوتے، ان کو شاید وہ عزت احترام بھی نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ وہ برائے نام کابینہ میں شامل تو ہیں لیکن ان کی کوئی بات چلتی نہیں۔ اب آ جائیے ان کی طرف، اسد کیسر صاحب کی گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مشرف دور میں ایک سپیکر تھے چودھری امیر حسین، وہ بڑی جانبداری کا مظاہرہ کرتے تھے،
ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جب سیاسی پارٹی کے نمائندے کو آپ سپیکر بنائیں گے تو اس سے غیر جانبداری کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی کر سکتے ہیں توقع؟ ٹھیک ہے. اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بہت احسن طریقے سے نبھایا. صاحبزادہ فاروق علی خان، حامد ناصر چٹھا، سید فخر امام، جناب معراج خالد، یوسف رضا گیلانی. ظاہر ہے کہ جب اس تقاضا اسی منصب کا یہ ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھ گئے تو پھر آپ کی پارٹی ختم ہو گئی. ہاں لیکن اس میں اچھا یہ دیکھیے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وزیر رہی ہیں اسپیکر اس وقت جو کابینہ میں ہیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی بہت اچھا ایوان چلایا تھا. تو ایک تو اسد قیصر صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. اگر اپوزیشن کا یہ الزام ہے تو یہ الزام بھی کیوں لگا، اور انہیں ماحول بہتر بنانے کے لیے ایک میٹنگ پہلے کرنی چاہیے اجلاس سے، جیسا کہ اسپیکر کرتے رہے ہیں کہ باتیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر آ کے. لیکن اسد عمر صاحب کا اسد قیصر صاحب کا موقف اور ہے. انہوں نے کہا کہ جناب والا میں بالکل ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، یہ اسپیکر چیمبر میں اور باتیں طے کرتے ہیں، حال کے اندر آ کے ان باتوں کا احترام ہی نہیں کرتے. ان کا بھی الزام ہے اپوزیشن پہ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ مکر جاتے ہیں اپنے ایجنڈے سے، صحیح ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جو باتیں طے شدہ ہوتی ہیں ان پر بھی عمل پیرا نہیں ہوتا. چلیں ہاں یہ لڑائیاں جھگڑوں کی تو بات ہوگی، اب صلح اور امن اور آتشی کی بات، امن و آشتی کی بات. دیکھیے خیبر پختونخوا کے بجٹ پہ ایک دن ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. یہ بجٹ اس حوالے سے اہم ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ 2-3 کام ہو رہے ہیں. ایک چینی فلاسفر نے کہا کہ اگر آپ 1 سال کی خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ فصل اچھی کاشت کریں، اگائیں. اگر آپ 8-10 سال کی خوشحالی چاہتے ہیں تو درخت لگا لیں. اور اگر آپ سال ہر سال کی خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم پہ زور دینا ہوگا. صحیح ہے. اب خیبر پختونخوا ایسا صوبہ ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کو دوبارہ ووٹ دیا، وہ پچھلی حکومت میں ان کی جو کارکردگی تھی وہ 2-3 شعبوں میں بڑی اہم تھی. صحیح ہے. ایک تو محکمہ مال میں بہت، یہ سارے پلاٹوں کے قبضے رپھڑ یہ محکمہ مال میں ہوتے تھے. جی ہاں بالکل. اور یہ ان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ جی مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بچوں کے نام خود بخود زمین ٹرانسفر ہو جاتی تھی جگہ، اور ان کو زحمت نہیں کرنا پڑتی تھی. صحیح ہے. پھر کسی کی رجسٹری ہے وہ 1 دن میں اس کو مل جاتی تھی، اور پٹواریوں کو سیدھا کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے. اسی طرح ایجوکیشن پر انہوں نے بہت خرچ کیا، صحت پر بڑی توجہ دی. تو یہ 3-4 کام جو لوگوں سے متعلق. اچھا پھر پولیس اصلاحات بہت کی. وہ درانی صاحب جو اچھے آدمی تھے، ناصر درانی، انہوں نے بڑا، اللہ غری کی رحمت کرے، انہوں نے بڑا کام کیا. صحیح. اور ان کی 1-2 باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہمارے اور ناظرین نے بھی، کوئی کلپس ان کے ہوئے تھے وائرل سوشل میڈیا پہ، کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے یار اپنے افسران کے خطاب میں کہ یار اس کی بات سنا کرو جس کے میلے کچیلے کپڑے ہیں، جس کا کوئی سفارشی نہیں ہے. وہ بندہ اللہ نے آپ کے پاس بھجوایا ہوتا ہے، آپ اس کا کام کرو. تو اس سوچ کے تحت خیبر پختونخوا کی پولیس بہتر ہوئی. اچھا تعلیمی سیکٹر میں بھی ابھی انہوں نے کیا کیا؟ ابھی دیکھیے انہوں نے 3 ارب روپیہ رکھ دیا یہ مساجد کے جو خطیب ہیں ان کے لیے، اور کہا جی کہ یہ سفید پوشی کا بھرم ان کا قائم رہے تو ان کو 20-20 ہزار تنخواہیں دی جائیں. یہ اچھا عمل ہے. صحیح. اگر آپ کی مساجد ہیں تو
بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں تو حکومت ان کا بندوبست لیکن اس میں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یکساں پیسے دیے جائیں. پچھلے گورنمنٹ میں بھی، پچھلے بجٹ میں بھی اسی گورنمنٹ نے ایک ایسے مدرسے کو دیا تھا، بہت زیادہ بجٹ دیا تھا اسی کے پی کے کی گورنمنٹ نے، جس کے اوپر بہت بڑا فرقہ پرستی کا الزام بھی ہے اور وہاں تربیت بھی اس طرح کا اس پہ الزام عائد کیے جاتے ہیں. اور ابھی بھی اگر اسی طرح کے مخصوص لوگوں کو پیسے دیے گئے تو اس سے فرقہ پرستی بڑھے گی، نہ کہ کوئی بہتری ہوگی. نہیں جی، اسی تنقید کا تو حل نکالا ہے نا. ہاں جی، جو پچھلے سال انہوں نے ایک سیاسی اتحادی پارٹی کے مدرسے کو پیسے دیے تھے، اس کا حل اسی لیے نکال دیا کہ اب خطیب کو 20,000 مل جایا کریں گے ہر مسجد کا خطیب جو بھی کے پی کے بجائے اس کے کہ کسی ایک مدرسے کو اتنے پیسے دے دیے جائیں یا دوسرے مدرسے کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، تو ایک خطیب کو 20,000 مل جایا کرے. صحیح ہے، اچھی بات ہے. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، لیکن یہ اسپیکر جناب مشتاق غنی کی کوئی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بات کہ انہوں نے مینج کیسے کیا، ٹھیک کیا نہیں کیا؟ دیکھیے، مشتاق غنی صاحب تجربہ کار آدمی ہے جی، اور اطلاعات میں بھی رہے، تعلیم میں بھی رہے، کئی پورٹ فولیو ان کے پاس رہے، اور اب بطور اسپیکر انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے تو اس کو سراہا جانا چاہیے. جی بالکل، میرا بھی یہی مقصد تھا کہ ایک اسپیکر جو ہے ایک اسمبلی کا، اس نے اگر ایک اچھے انداز میں ایوان چلایا ہے تو جہاں ہم تنقید کرتے ہیں کہ یہاں مار کٹائی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، گیٹ بند کر دیے گئے، سر پھاڑے گئے، ایک دوسرے پہ کتابیں پھینکی گئیں، لیکن جہاں امن اور سلامتی کی بات ہوئی ہے اس کو سراہا بھی جانا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا اور کے پی کے اسمبلی میں کیا ہوا، وفاقی فیڈرل میں کیا ہوا، ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان متحرک ہیں، اپوزیشن ایک دفعہ پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کراچی میں جو جلسہ کریں گے نا، وہ جانے والوں کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مظہر برلا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے اپنے اتحادیوں کو. نہ جلسے جلوسوں سے پہلے کچھ ہوا مولانا صاحب سے. صحیح، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، جلسے بھی کیے، احتجاج بھی کیا، کام نہیں بنا. درست ہے. اور بجائے اس کے کہ حکومت کمزور ہوتی، حکومت دن بہ دن مضبوط ہوتی گئی، پہلے سے مضبوط ہوتی گئی، اور اپوزیشن کمزور ہوتی گئی. کیسے کمزور ہوئی کہ جو بڑا اتحاد تھا اپوزیشن کا، اس میں دراریں پڑ گئی، شوکاز نوٹس جاری ہوئے، 2 پارٹیاں الگ ہو گئیں. اب یہ سوات میں تو جلسہ ہو جائے گا جو جولائی میں بتا رہے ہیں. جی، اب دیکھیے سندھ اور پنجاب میں جلسے کرنا، یہ 4 جولائی کو سوات میں کریں گے اور 29 جولائی کو کراچی میں کریں گے. وہ مشکل کام اس لیے ہے کہ ایک تو یہ جب کراچی میں جلسہ ہوگا اس کے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ کیا نون لیگ کے لوگ آئیں گے وہاں؟ کیا جے یو ایف اے کے لوگ آئیں گے؟ پیپلز پارٹی تو اس میں شامل نہیں، جس کا بڑا ووٹ ہے سندھ میں. پھر دوسری ایم کیو ایم وہاں شامل نہیں کراچی، جس میں بڑا ووٹر سپورٹر ان کا ہے. یعنی آپ کو وہ جلسہ کوئی ایسا کامیاب پھر ہوتا نہیں تیسری بات، اگر پختونوں کے نام پہ آنا ہے تو اے این پی بھی اتحاد کا حصہ نہیں ہے. تو مولانا صاحب اس جلسے کے بارے میں دعوے تو بہت کر لیں گے، لیکن شاید وہ جلسہ کامیاب نہ ہو. پھر یہ جو موسم ہے یہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ مولانا صاحب نے ٹھنڈے علاقوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، سوات میں جلسے کریں، لیکن گرم علاقوں میں یہ حبس کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے. چلیں میں اس وبا کا ذکر نہیں کرتا کورونا کا، لیکن گرمی اور حبس کا موسم تو ہے. تو اس میں یہ جلسے کیسے کامیاب ہوں گے؟ لیکن مظہر برلا صاحب، ایک زمینی حقیقت ہے کہ پچھلے دنوں جب ان کا اتحاد تھا پچھلے گورنمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کو اور زرداری صاحب کا، تو انہوں نے بے تحاشا مدارس کھولے ہیں پورے سندھ میں. شہر کوئی خالی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی تعداد ہوگی طلباء کی جو وہاں پہنچ جائیں گے. طلباء کی تعداد تو ہوگی،
سیاسی کارکن ہوں یا نہ لیکن ہوں، اس پہ پھر ایک شک لگ جائے گی جو پچھلی دفعہ بھی جس کا تذکرہ ہوا تھا، پھر وفاق المدارس والے آ جائیں گے کہ مدرسوں کے بچوں کو کیوں لے جائے۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہاں انہوں نے بہت مدرسے بنائے، بہت کام کیا ہے بڑا فریلی۔ بلکہ پیپلز پارٹی کی رہنما جو ہے شازیہ مری، انہوں نے خود مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مدرسے نہیں تھے ہمارے ہاں، ہاں ہاں دیکھتے ہی دیکھتے مدرسے بہت بن گئے ہیں۔ ایسا ہی۔ تو مدرسے تو انہوں نے بہت بنائے ہیں، لیکن وہ اندرون سندھ میں ہیں۔ اندرون سندھ میں جو خاص طور پر لاڑکانہ، نواب شاہ اس طرف ہیں، وہاں ان کے ووٹر بھی ہیں، ایسا ہی تو ٹھیک وہ ہے، لوگ ان کے بندے الیکشن بھی گاڑیاں بھر لڑتے بھر ہیں، کے کراچی پہنچ جائیں گے، یہ بات ہے۔ لیکن کراچی کی حکومت پہنچنے دے گی؟ ہاں یہ ایک اگلا سوال ہے۔ دیکھیے وہاں دو حکومتوں سے ٹکرانا پڑے گا ان کو، صحیح ہے۔ وفاقی حکومت سے الگ اور سندھ حکومت سے بھی ٹکرانا آپ سے پڑے گا۔ یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ اس کو تو ٹف ٹائم دے دیا، ان کے اوپر تنقید کر دی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یہ تو بات انہوں نے کر دی، اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ اب وہاں اپوزیشن والی کیفیت ہوگی، اتحاد والی تو بات نہیں۔ انہوں نے دوسری بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے ان کے بقول مولانا فضل الرحمان کے بقول کہ ملک بھر سے لچے لفنگے لوگوں کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے، خاص طور پر قومی اسمبلی کا انہوں نے حوالہ دیا، جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب ان کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں مولانا صاحب کے اپنے صاحبزادے بھی شامل ہیں، اسی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ بات وہ کرنی چاہیے جس میں آپ شامل نہ ہوں تو آپ تنقید کریں، ٹھیک ہے، مان لی ان کی بات کے لچے لفنگے لوگ آ گئے، مگر انہی لچے لفنگے لوگوں کا حصہ آپ کی پارٹی کے اراکین بھی ہیں۔ یا تو آپ استعفے دیں اور کہیں کہ جناب والا ہم لچے لفنگے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے۔ نہیں وہ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت ختم کر دی جائے، نہیں وہ استعفے دے دیں نا، توڑ دی جائے، وہ جب بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ کدھر گئے استعفے، ٹھیک ہو گیا، استعفے بھی نہیں دیتے۔ صحیح۔ شہباز شریف نے اے پی سی کی جو بات کی ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف دیکھیے ایک نسبتاً نرم پالیسی کے تحت چلتے ہیں، اور انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے جو دوریاں ہیں وہ ان کو کم کیا جائے، لیکن بہت بڑے بڑے کیس کھلنے والے ہیں، شاید یہ دوریوں کا سفر ختم نہ ہو۔ اچھا، ہاں دوریاں پیدا ہوں گی، اور اس لیے پیدا ہوں گی کہ میاں شہباز شریف کے خلاف بھی کچھ چیزیں کھلنے والی ہیں، اور سنا ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف بھی کچھ چیزیں کھلنے والی ہیں۔ صحیح۔ تو اپوزیشن جو ہے نا، اس کے لیے جون جولائی کا مہینہ کوئی آسان نہیں ہے، اچھا، سخت ہے۔ صحیح۔ ہاں موسم کی شدت کے اعتبار سے بھی سخت ہے، ان کے سیاسی موسم بھی سخت ہوگا۔ زرداری صاحب نے جو لاہور میں آ کر ٹھکانہ بنایا ہے، اور بی بی کی سالگرہ بھی آ رہی ہے، وہ سالگرہ تو کل ہے نا جی، وہ تو پیپلز پارٹی منائے گی، اور ظاہر ہے ان کے یہاں جائے شہادت پہ بھی لوگ جائیں گے، سالگرہ بھی منائیں گے۔ وہ ایک ایونٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب کی سالگرہ ہو، بے نظیر کی سالگرہ ہو، یا ایون بلاول کی سالگرہ ہو، وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ انہوں نے سالگرہ اور برسی کو باقاعدہ ایک سیاسی پروگرام کا حصہ بنا رکھا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، تو وہ کریں گے۔ باہر کیف ابھی تک اپوزیشن کے ہاتھ آ نہیں رہا بٹیرا۔ صحیح۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن تھا آج، اور پاکستان کا اس میں جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان 3 دہائیوں سے یہ میزبانی کر رہے ہیں افغان مہاجرین کی، جبکہ اب تو ویسٹ والے تو خود مہاجرین کے راستے بند کر رہے ہیں، پناہ گزینوں کے راستے بند کر رہے ہیں، ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ وہاں کوئی نہ آئے اور ان کے ملک میں کوئی اندر داخل نہ ہو، اور ابھی بلکہ وہ عجیب و غریب اور سخت سے سخت۔ لیکن پاکستان کا بھی تو اعتراف کرے نا عالمی برادری۔ دیکھیے پاکستان کے قیام کے وقت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت ہوئی، اتنی تعداد میں انسانوں نے ہجرت کبھی نہیں کی تھی، صحیح ہے، جتنی تعداد میں اس وقت ہوئی۔ پھر کوئی 40 سال پہلے، 40-42 سال پہلے
پاکستان نے اپنے دروازے اپنے بھائیوں کے لیے کھول دیے، افغان مہاجرین کے لیے، صحیح ہے، ان کا خیال بھی رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کتنا خیال رکھا یا نہیں رکھا، پاکستانیوں نے رکھا، عالمی برادری کے کہنے پر بھی عمل کیا، اور عالمی برادری کو یہ سراہنا بھی چاہیے کہ ایک طرف ہم نے مہاجرین رکھے، دوسری طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یورپ والے ٹھیک ہے قوانین بنا رہے ہیں، لیکن ابھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، شام سے مہاجرین جرمنی گئے تھے، اور جرمن چانسلر نے جو کہا تھا وہ بھی یاد رکھیں، وہ ساری دنیا کو یاد ہے۔ اس لیے جو پاکستان کا کردار ہے عالمی برادری کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ جب افغانستان میں امن ہو تو یہ بھی پاکستان چاہتا ہے کہ یہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، بڑی افسوسناک اور بڑی دکھی خبر، ایک ایسی خبر جو میں بالکل کسی صورت میں یہ ٹی وی چینل کی اس ٹاپک کا موضوع نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن بہت مجبوری ہے، اور مجبوری اس لیے ہے کہ اویئرنیس دینا بھی ضروری ہے، اور والدین کو بھی اویئرنیس دینا ضروری ہے کہ کسی کی صورت پہ جاتے ہوئے اعتماد مت کیجیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کسی صورت میں بھی، کسی لمحے کے لیے بھی کسی شخص کے پاس تنہا مت چھوڑیے۔ ایک مدرسے کا واقعہ ہوا، مولانا گرفتار ہو گئے، مولانا کی شکل دیکھ کے کوئی شخص ان کی ایج کے حوالے سے، ان کی شکل کے حوالے سے کوئی شخص ایسی بات تسلیم کرنے کو میرا اپنا دل نہیں مانتا کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ویڈیوز اور وہ FIR اور یہ جو ساری صورتحال ہے، میں تو بڑا دکھی ہوں اس سارے واقعے پہ۔ میں اس پہ کوئی مزہ نہیں لینا چاہتا، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتا، لیکن تکلیف ہے ایک والد ہونے کے ناطے کہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس وقت۔ علی رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ رہنما ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، انہیں رہنمائی کرنا ہوتی ہے، انہیں خود اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اور انہیں خود کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ با کردار ہوں۔ ایسے اچھا کیا یہ گرفتاری ہو گئی۔ کچھ علماء دین کی جانب سے یہ بھی مطالبہ آ رہا ہے کہ ان صاحب کو مینار پاکستان پر پھانسی دی جائے۔ صحیح۔ یہ احسان اللہ ظہیر کے صاحبزادے جو ہیں شام، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو بے راہ روی کی طرف لے جانے میں اساتذہ کا، والدین کا ایک کردار ہوتا ہے، صحیح ہے، اور صحیح سمت میں لے جانے میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ درست ہے۔ ایک تو ان کو اپنا کردار بہتر بنانا چاہیے، دوسرا رزق حرام سے بچنا چاہیے۔ درست۔ رزق حرام بہت سی ایسی غلاظتیں لے آتا ہے معاشرے میں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اب یہ جو اسلامی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس میں تو کوئی ضعیف شخص نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی یونیورسٹی کی طرف بڑھتے ہیں، ذرا اس پہ تھوڑی سی ایک بات یہ کرنی ہے کہ اس لڑکے کے بیان میں، یہ FIR میرے سامنے ہے، اور اس FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے مطالبہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ جب مولانا اپنا منہ کالا کرنے کی ایسی بات کرتے اور بغیرتی پہ اتر آتے، میں تو یہ لفظ کہوں گا، تو وہ انہوں نے ایک ہاتھ میں بخاری شریف پکڑی ہوتی، مستند ترین حدیث کی کتاب، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فرمائی ہوئی احادیث موجود ہیں۔ تو مولانا کے ہاتھ میں وہ حدیث کی وہ کتاب ہوتی، بخاری شریف یا اور کوئی حدیث کی کتاب پکڑ لیتا، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی کارروائی بغیرتیاں کر رہا ہوتا، تو اس مولوی کے خلاف توہین صحابہ، توہین رسالت اور توہین اسلام کا بھی تو کوئی میرا خیال دفعات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو 2 دفعہ لگی ہوئی ہیں یہ تو بد اخلاقی کی ہے، اور دوسری وہ جو دھمکیوں کی ہے۔ اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، لیکن ایک ایسے شخص سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو بدی پر اتر آئے تو پھر اسے نہ مسجد کا احترام رہتا ہے، نہ منبر کا، نہ حدیث کی کتب کا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں تمام مذہبی لوگ کوئی غلط کاریوں پہ لگے ہوئے ہیں، بالکل نہیں۔ میں آج مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہمارے ہوا پاس صرف 2 منٹ ہیں کہ یہ وزیر آباد کے پاس سودرا میں ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا کالج بنایا ہے مسلم ہینڈز نے، تو سید لخت حسنین اس کے چیئرمین ہیں، ان کے بھائی ضیاء نور بھی
وہیں تھے، ان کے بڑے بھائی چاند پیر بھی وہیں تھے. تو وہ سارا ادارہ غریب یتیم بچوں کے لیے بنایا اور نور الحق قادری صاحب نے اس کا آج سنگ بنیاد رکھا. ایسے لوگ بھی ہیں. جی ہاں، وہ اچھے لوگ بھی ہیں، بلکہ انہوں نے بھی خود بھی ہیں. کہا کہ میں نشے میں تھا، مجھے چائے پلائی گئی تھی. بہرحال مولانا کا بھی جو موقف آیا ہے اس کو بھی ہم اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا. لیکن یہ اب اسلامی یونیورسٹی والا واقعہ، یہاں تو خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بجائے بچوں کو تحفظ دینے کے، اس بچے کو جس کو نشانہ بنایا گیا جو قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور پارٹ ٹائم بیچارہ اپنی روزی روٹی کے لیے کام کرتا تھا. مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں تو کہ وہ اچکزئی کا رشتہ دار ہے جس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ یہ کیا ہوا. مبینہ طور پر یونیورسٹی کی انتظامیہ کو چاہیے کہ بندوں کو پکڑ کے ادھر حوالے کریں، یا یہ چاہیے کہ نہیں جی، وہ محمود خان اچکزئی کا کوئی رشتہ دار ہے جس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہماری اپوزیشن کو بھی اس پہ بولنا چاہیے. لیکن اچکزئی نے تو نہیں کہا ہوگا نا کہ آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. وہ حضور کہتا کوئی نہیں ہے، اس کی آڑ میں کیا جاتا ہے نا. صحیح، ٹھیک ہے. آخر یونیورسٹی انتظامیہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کوشش کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. یقیناً ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے. کیوں بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو بعض اوقات سیاسی پریشر سامنے آ کر نہیں بھی بیان کیے جاتے. صحیح ہے. لیکن ہمارے ہاں سیاسی، اچھا چھوڑ دیجئے اس بات کو، وہ جو کوئٹہ میں سارجنٹ کو دے دیا تھا، گاڑی کے تلے رون دیا تھا، اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا؟ یہاں بہت ساری ایسی صورتحال ہیں جی. اگر انصاف ہو جائے اور سب کے لیے انصاف برابر اور یکساں ہو جائے، پسند ناپسند چھوڑ دی جائے، طاقتور اور مظلوم اور غریب اور اس کا یہ فرق چھوڑ دیا جائے، تو واقعی ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے اور واقعی پتہ چل سکتا ہے کہ انصاف کیا ہے. لیکن اگر کوئی طاقتور ہے، کوئی باروب ہے، تو اس کے لیے اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایسے معاشروں میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے، کفر سے قائم رہ سکتے ہیں. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوئی. اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.